अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं आपको इस बदमाश के कत्ल की बात सुना रही थी। मेरे भाई और उसके दोस्त ने जिस तरह सोचा था उसी तरह उस पर अमल हुआ। इन दोनों ने इस बदमाश को इस लड़की के साथ पकड़ लिया और चाकुओं से उसको ख़त्म करके वापस आए। उन्होंने लड़की को कत्ल से पहले वहाँ से भगा दिया था। अपने भाई और उसके दोस्त के खून वाले कपड़े रात को मैंने गर्म पानी और साबुन से धोए थे। मैं आपको ये बात कभी ना बताती क्योंकि इसमें मेरा अपना जुर्म भी शामिल है। आप मुझको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिल में आपकी जो मोहब्बत है उसने मुझको मजबूर किया है कि मैं दिल की कोई बात आपसे छुपा कर ना रखूं। मैं आपसे ये मिन्नत नहीं करूंगी कि मेरे भाई को गिरफ्तार ना करें। अगर तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हारे दिल से राज उगलवा लिया है, मैंने कहा, तो मेरी मोहब्बत मुझको मजबूर करती है कि मैं तुम्हारे भाई को सज़ा से बचाऊं। अगर उसने बदमाशी की नीयत से कत्ल किया होता तो मैं शायद उसको बचाने की बात ना करता। उसने एक गरीब की बच्ची की इज्जत को एक बदमाश से बचाया है। लेकिन मेरे दिल में ज़्यादा ख्याल तुम्हारा है। मुमताज़, मैं तुमको दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे भाई को मैं गिरफ्तार ज़रूर करूँगा, लेकिन वो बरी हो जाएगा। मुमताज़ ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों के साथ लगाए, फिर मेरे हाथों को बहुत मर्तबा चूमा। इस तरह उसने और भी कई हरकतें करके शुक्रिया और मोहब्बत का इजहार किया। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मेरी अगर नौकरी चली जाती है तो चली जाए। मैं इस औरत के दिल को खुश कर दूंगा जिसने मेरी रूह की और मेरे दिल की प्यास बुझाई है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने शहादत में क्या क्या घपला किया और किस तरह केस कमज़ोर किया। मैंने मुमताज़ समझा दिया कि वो अपने भाई को क्या कहे। इससे मेरी तसल्ली ना हुई। मैंने उसके बाप को शामिल तफ्तीश कर लिया, लेकिन अंदर बिठाकर उसको बताया कि वो सफाई के लिए क्या क्या गवाह लाए और क्या कहे। उसने मेरी बातें समझकर मुझसे पूछा कि मैं उससे कितनी रकम बतौर रिश्वत लूँगा। उसने कहा कि मैं जितनी रकम अपने मुंह से कहूँगा इतनी मिलेगी। मैंने उसको कहा कि उसके बेटे ने एक गरीब और नेक लड़की की इज्जत को एक बदमाश आदमी से बचाने के लिए खुद को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं उसको फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तो उसको ये कहने वाला था कि अगर रिश्वत देनी है तो अपनी बेटी को उसके खाविंद से तलाक दिलाकर उसकी शादी मेरे साथ कर दो, लेकिन मैंने ऐसी बात कहने की जुर्रत ना की। आखिरी मुलाकात में मुमताज़ ने मुझको कहा कि उसको जहाँ कहीं भी बुलाऊंगा वो आ जाया करेगी। मैंने उसके भाई को और भाई के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। मैं जब गांव से रुखसत हुआ तो मुझको इस तरह मालूम हो रहा था कि हथकड़ियाँ मुलजिमों को नहीं बल्कि मुझको लगी हुई हैं और मुझको घसीट कर गाँव से निकाल रहे हैं। 10-12 दिनों बाद केस मजिस्ट्रेट के सामने चला गया, फिर सेशन कोर्ट में गया और सेशन जज ने मुमताज़ के भाई को और दूसरे आदमी को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। हर पेशी पर मुमताज़ कोर्ट में आती थी। मैं उसको दूर से देख लिया करता था। उसके साथ बात करना मुनासिब नहीं था। मैं मुमताज़ से मिलने के लिए बेसब्र हो रहा था। केस ख़त्म हो चुका था। मैंने अपने एक मुखबिर को पकड़ा। उस पर मुझको एतबार था कि मेरे राज को छुपा कर रखेगा। उसको कहा कि वो मुमताज़ को मेरा पैगाम पहुंचा दे। दूसरे दिन मुखबिर ने आकर बताया कि मुमताज़ शाम के बाद अपनी सहेलियों के साथ खेतों की तरफ जाएगी। लड़कियां शाम के बाद घूमने फिरने जाया करती थीं। मैं चला गया और मुमताज़ मेरे पास आ गई। उसके साथ बात किए 9-10 महीने गुजर गए थे। मैं अपनी बेताबी और बेचैनी पर काबू न पा सका, लेकिन उसको मैंने बिल्कुल ठंडा देखा। मैं बात करता था तो वो थोड़ा सा जवाब दे देती थी। मैंने पूछा, उसको क्या हो गया है? आपने मुझको बुलाया था और मैं आ गई हूँ, उसने कहा। मैं फिर कभी आपके बुलाने पर नहीं आऊँगी। मुझको अब दिल से उतार दें। क्या तुम मुझको दिल से उतार सकती हो? मैंने पूछा। मैंने आपको दिल में कभी भी नहीं बिठाया, उसने आराम आराम से बोलते हुए कहा। आप थानेदार हैं, मुझको सज़ा दिला सकते हैं तो दिला दें। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने भाई को बचाना था, वो मैंने बचा लिया है। आपने मुझसे मोहब्बत मांगी तो मैंने आपको रिश्वत के तौर पर मोहब्बत दे दी है। आपने मुझको पहले दिन तफ्तीश के लिए बुलाया था। आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते थे, मैंने आपको गलत बातें बताई। मुझको उस वक्त भी मालूम था कि कातिल मेरा भाई और उसका दोस्त है। आपने अपनी एक दुखती रग मेरे हाथ में दे दी। इसका मतलब है कि तुमने मुझको धोखे में रखा था। मैंने कहा। मैं इनकार नहीं करूंगी, उसने कहा। मैंने अपने भाई के लिए आपको मोहब्बत का धोखा दिया है, लेकिन आपने मुझ पर जो मेहरबानी की है इसकी मैं पूरी कीमत दूंगी। नगद मांगेंगे? मेरा सारा जेवर मांगे?
जेवर मेरे भाई से ज़्यादा कीमती नहीं। उसने मेरे मुंह की तरफ देखा और ज़रा सोचकर कहा, अगर आप मुझको रिश्वत के तौर पर मांगेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपनी इज्जत को अपने भाई की जान से ज़्यादा कीमती समझती हूँ। अगर आपको मेरी मोहब्बत की ज़रूरत है तो मेरे खाविंद के मरने के बाद आपको मिल सकती है। आप थानेदार हैं, आप मुझको नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुमताज़, मैंने ऐसे कहा जैसे मैं रो पड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए थानेदार नहीं हूँ। तुम पर फिर कभी कोई मुश्किल आ गई तो अपने कुत्ते को मेरे पास भेज देना। मैं अपनी नौकरी को खतरे में डालकर तुम्हारी मदद को पहुँचूंगा। जिसे चाहो कत्ल कर दो। मैं तुम्हें उसी तरह बचाऊंगा जिस तरह तुम्हारे भाई को बचाया है। तुमने मुझको धोखा दिया है, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया। तुम्हारी मोहब्बत को मैं दिल से नहीं निकाल सकूंगा। मैं वहाँ से आ गया। मैंने उसकी मोहब्बत को दिल से निकालने की कभी कोशिश नहीं की। तसव्वुर में उसके साथ बातें कर लेता था। मैं अपनी ड्यूटी में पक्का था। मैंने ऐसा नहीं किया कि हर वक्त मुमताज़ के ख्यालों में डूबा रहता। तन्हाई और ख़ासकर रात सोने से पहले मेरे जहन में मुमताज़ के सिवा और कुछ नहीं होता था। मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी थी कि मेरी किस्मत में मोहब्बत है ही नहीं। बाज़ औक़ात दिल बहुत दुखता था, कभी कभी आंसू भी निकल आते थे, लेकिन मैं किसी को पता नहीं चलने देता था कि मेरे दिल को कितना बड़ा गम खा रहा है। मैंने अपने अंदर एक और तब्दीली पैदा कर ली। मैं खुदा की इबादत में पड़ गया। मैंने खुदा से कहा कि मेरी किस्मत में अगर वो मोहब्बत नहीं लिखी जिसकी मुझको ज़रूरत है तो मेरे खुदाया मुझको अपनी मोहब्बत दे दे। इससे बढ़कर और कोई मोहब्बत नहीं। मैंने खुदा से कोई शिकवा नहीं किया बल्कि उसकी मोहब्बत को अपना ईमान बना लिया। इससे मुझको बहुत सुकून मिला और इसका ये फ़ायदा भी हुआ कि मेरा दिल मेरी ड्यूटी और मेरे काम में खूब लगता था। किसी वारदात की तफ्तीश मुझको मिल जाती थी तो मैं इसमें डूब जाता था। एक बार एक मशहूर डाकू के गिरोह के 8-10 आदमियों के साथ पुलिस का मुकाबला हो गया, जो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था क्योंकि मेरे साथ सिर्फ 3 कांस्टेबल थे। मैंने ज़ख्मी होकर इस गिरोह के 3 आदमियों को मार डाला और बाकी को पकड़ लिया था। फिर इनकी निशानदही पर उसी रात जब मैं ज़ख्मी था, मैंने एक गांव से गिरोह के सरदार को भी गिरफ्तार कर लिया था। मेरी काबिलियत और बहादुरी मशहूर हो गई थी, लेकिन खुदा के सिवा किसी को मालूम नहीं था कि मुमताज़ की मोहब्बत ने मुझको कितना कमज़ोर कर दिया था। 6 साल और 5 महीने गुजर गए। मुझको अच्छे काम की वजह से तरक्की मिल गई और मैं सब इंस्पेक्टर हो गया। मैं मुमताज़ के इलाके के थाने में 2.5 साल रहा था। वहाँ से एक और थाने में तैनात हुआ। वहाँ अभी 4 साल पूरे नहीं हुए थे कि मुझको एक और इलाके का थाना दे दिया गया। ये थाना मुमताज़ के इलाके के थाने से तकरीबन 20 मील दूर था। ये एक कस्बा था। इस थाने में मुझको 1 महीना और कुछ दिन गुजर गए। एक रोज़ 3 आदमी एक ज़ख्मी आदमी को लाए। उसके जिस्म पर लोहे की किसी चीज़ के 2 ज़ख्म थे और किसी ने उसको बहुत मारा पीटा था। उसकी एक आदमी से लड़ाई हो गई थी। ये लोग उस आदमी के खिलाफ पर्चा कराने आए थे। मैं इस केस को संगीन नहीं बना सकता था, लेकिन लड़ाई झगड़े में मेरी कोशिश ये होती थी कि दोनों पार्टियों में राजीनामा हो जाए। मैंने इन चारों को मशवरा दिया कि वो ज़रा सब्र से काम लें। मैं दूसरी पार्टी को बुलाता हूँ और समझौता करा दूंगा, मगर वो तो सख्त गुस्से में थे। वो कहते थे कि मुलजिम ने इन सब पर हमला किया है और इस एक आदमी को कत्ल करने की कोशिश की है। आम तौर पर यह होता है कि जिसका खून निकल आता है उसको सब मजलूम समझते हैं और जो पार्टी थाने पहले पहुंच जाती है उसको सच्चा समझा जाता है, लेकिन मेरा तरीका ज़रा अलग था। अक्सर थानेदार मेरे वाला तरीका इख्तियार नहीं करते थे। मैंने हमला करने वाले आदमी को बुलवाया। उसके साथ 2 आदमी और आए थे। उसने बयान दिया कि उसने हमला नहीं किया बल्कि लड़ाई हुई है। दूसरी पार्टी के बयान कुछ और थे। मैं राजीनामे की कोशिश कर रहा था, मगर मजरूब पार्टी नहीं मानती थी। उनको पर्चा काटना था। मैंने FIR लिखकर दूसरे आदमी को हवालात में बंद कर दिया। उसका नाम लतीफ़ था। मेरी उम्र 27-28 साल हो गई थी और मैंने शादी नहीं की थी। मैं छुट्टी लेकर 6-7 मरतबा अपने गांव गया था। बिरादरी में जिनकी लड़कियां थीं वो मेरी बहुत इज्जत खातिर करते थे। मैं इनकी नीयत को समझता था। मेरे चचा और चची भी मुझको शादी के लिए कहते थे, लेकिन शादी का नाम सुनकर मेरे दिल को तलखी होती थी। मैं किसी लड़की को इस नज़र से देखता था कि उसके साथ शादी कर लूँ तो मेरी आंखों के सामने मुमताज़ आ जाती थी। मुमताज़ मेरी रूह में शामिल हो गई थी। मैं उसको अपने तसव्वुर में से नहीं निकाल सकता था। उसके साथ साथ मैं अल्लाह की इबादत में भी ज़्यादा से ज़्यादा डूबता जा रहा था।
اب مجھ کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ میں دنیا سے منہ موڑ لوں گا، بلکہ ایسے ہوگا کہ دنیا سے میرا منہ خود بخود مڑ جائے گا۔ اس رات کا واقعہ ہے جس روز میں نے لطیف نامی آدمی کو حوالات میں بند کیا تھا۔ میں اپنے گھر میں تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے نوکر نے جو کھانا پکاتا تھا جا کر دروازہ کھولا اور آ کر مجھ کو بتایا کہ ایک عورت آئی ہے جو اپنا نام ممتاز بتاتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ ممتاز کہاں سے آ گئی، پھر خیال آیا کہ یہ کوئی اور ممتاز ہوگی۔ میں نے ابھی نوکر کو کہا نہیں تھا کہ اس عورت کو اندر بلا لو، وہ خود ہی اندر آ گئی۔ یہ وہی ممتاز تھی۔ میں اس کو 6.5 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو بٹھایا اور نوکر کو باہر بھیج دیا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال اور بہت سارے خیال اکٹھے ہی آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ میں 1 سال سے اس شہر میں ہوں، اس نے کہا۔ میرے خاوند کی یہاں بہت بڑی دکان ہے۔ اس نے کھیتی باڑی چھوڑ کر دکان کر لی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ یہ وہ خاوند نہیں، اس سے میں نے طلاق لے لی تھی، یہ میرا دوسرا خاوند ہے۔ میں نے اس کو غور سے اور محبت کی نظروں سے دیکھا۔ اس کی عمر اب 30 سے 1.5-2 سال زیادہ ہو گئی تھی۔ مجھ کو اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بتائے کہ میرے پاس کیوں آئی ہے۔ یاد ہے آپ کو، آپ نے کہا تھا کہ کوئی مشکل آ پڑی تو آپ میری مدد کریں گے، اس نے کہا۔ آج مجھ پر ایک مشکل آ پڑی ہے، آپ میرے ساتھ سخت ناراض ہوں گے۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دل سے میری محبت نہیں نکل سکتی۔ کیا آپ اب بھی میری محبت اپنے دل میں موجود رکھتے ہیں؟ تم اپنی مشکل بیان کرو ممتاز، میں نے کہا۔ میرے خاوند کو اپنی حوالات سے نکال دو، اس نے کہا۔ اس نے بتایا کہ لطیف اس کا خاوند ہے جس کو میں نے اسی روز حوالات میں بند کیا تھا۔ نکال دیا ممتاز۔ میرے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے کہا، اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ تمہارا خاوند 2 دنوں میں تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن اس کے خلاف شہادت بڑی سخت ہے اور جرم معمولی نہیں۔ مجھ کو استادی کرنی پڑے گی، تم جاؤ۔ تھوڑی دیر اور نہ بیٹھوں، اس نے کہا۔ آپ کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ مجھ کو آج کسی نے بتایا کہ آپ یہاں کے تھانے دار ہیں۔ میں بے دھڑک چلی آئی۔ اور اب چلی جاؤ، میں نے کہا، اور یاد رکھنا کہ اپنے خاوند کو نہ بتانا کہ تم میرے پاس آئی تھی اور تم نے اس کو رہا کرایا ہے۔ تم اس کو ایسا کہو گی تو وہ تم کو بدنام کر دے گا۔ وہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جو بہت ہی خوبصورت تھا، اداس ہو گیا تھا۔ میں نے نوکر کو بلایا اور اس کو کہا کہ ممتاز کے ساتھ جائے اور اسے گھر چھوڑ آئے۔ وہ جب چلی گئی تو میرے آنسو نکل آئے۔ دل کی حالت بہت بری ہو گئی۔ دوسرے دن مضروب پارٹی آئی۔ میں نے مضروب کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا تھا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ ممتاز کے خاوند کے لیے اچھی نہیں تھی۔ دوسری پارٹی گواہ لائی تھی۔ لطیف کے لیے سزا سے بچنا مشکل تھا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ 2 گواہ اپنے بیان میں جھوٹ بھی شامل کر رہے ہیں۔ میں نے زخمی کو، اس کے گواہوں کو اور 2 اور آدمیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ سب آدمی میری بات غور سے سن لو، میں نے ان کو کہا۔ کیس عدالت میں جانے سے پہلے سوچ لو۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ تمہارا زخمی بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ میں رات کو مخبروں سے اور بازار کے کئی آدمیوں سے اصل واقعہ معلوم کر چکا ہوں۔ جھوٹ اور سچ میرے سامنے آ چکا ہے۔ ملزم صفائی کی جو شہادت لا رہا ہے مجھ کو وہ بھی معلوم ہو چکی ہے۔ میں کیس عدالت میں پیش کر دوں گا، لیکن میں تم سب کو خبردار کرتا ہوں کہ عدالت میں کیس الٹ جائے گا اور تم سب کے خلاف جھوٹا کیس دائر کرنے کا کیس چلے گا۔ بہتر ہے راضی نامہ کر لو۔ ان میں سے 3 آدمیوں نے کہہ دیا کہ وہ راضی نامہ کر لیں گے، لیکن زخمی نہیں مانتا تھا۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم نے ملزم لطیف کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی؟ میں نے زخمی سے کہا۔ لطیف نے تم کو دیکھ لیا تھا۔ وہ رونے لگا اور کودنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ 4 گواہ موجود ہیں جنہوں نے دیکھا تھا کہ لطیف نے تم سے باز پرس کی تو تم نے اس کو گالیاں دیں۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے تمہیں قسمیں کھانی شروع کر دیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نہ ملزم کو جانتا ہوں نہ تم لوگوں کو۔ میں ملزم کے خلاف پرچہ کاٹ چکا ہوں۔ اب تو کیس عدالت میں ہی جائے گا۔ میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملزم بری ہو جائے گا، پھر میں تم سب کو گرفتار کروں گا اور عدالت تم کو سزا دے گی کہ تم سب نے مل جل کر ایک بے گناہ آدمی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور اس کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی اور تم سب نے مل کر اسے مارا پیٹا۔ میں نے رات کو اس کا ڈاکٹری معائنہ کرایا ہے۔ ڈاکٹر نے اندر کی چوٹیں لکھی ہیں۔ تم پر جب یہ کیس الٹ کر پڑے گا تو تم پر ہرجانہ بھی پڑے گا۔
آپ میری بابت یہ رائے ضرور دیں گے کہ ایک طرف میں نماز روزے کی پابندی کرتا ہوں اور دوسری طرف جھوٹ بولتا ہوں اور ایک جائز مقدمے کو جھوٹا کہتا ہوں۔ آپ میرے اوپر الزام دھریں گے تو میں اپنی صفائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے اوپر ممتاز کی محبت کا جو اثر تھا وہ آپ پر ہوتا تو آپ بھی ایسا ہی کرتے۔ یہ صرف میں جانتا ہوں کہ یہ اثر کیسا تھا۔ اس اثر نے مجھ سے جھوٹی کارروائی کروائی۔ میں نے ان لوگوں کو لتاڑ دیا اور اتنا ڈرایا کہ آخرکار وہ راضی نامے پر تیار ہو گئے۔ میں پکے فارم پر FIR لکھ چکا تھا۔ لطیف کی گرفتاری اور مضروب کی ڈاکٹری رپورٹ پکے کاغذوں پر آ چکی تھی۔ میں نے فریقین کے راضی نامے کے لیے قاعدے قانون کی کارروائی کی جو ان حالات میں کی جاتی ہے۔ اس میں سارا دن گزر گیا۔ رات کو میں نے لطیف کو حوالات سے نکال دیا۔ دوپہر کو اور پھر شام کو یعنی رہائی سے 2 گھنٹے پہلے ممتاز لطیف کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ ASI نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حوالاتی ملزم کو اس کے گھر کا کھانا دیا جائے یا نہیں۔ میں نے اجازت دے دی تھی۔ ممتاز کو حوالات سے دور رکھا گیا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تھا لیکن اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ اس کا خاوند جب حوالات سے نکلا تو میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں نے اس پر کیا احسان کیا ہے۔ اس نے مجھ کو سلام کیا تو میں نے اس کو کہا کہ بھاگ جاؤ۔ مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ میں نے ممتاز کا کام کر دیا ہے، لیکن افسوس بھی ہوتا تھا کہ ممتاز کسی اور کی ہے۔ میں نے ایسی خواہش کو دل میں نہ رکھا کہ ممتاز میرے پاس آئے اور میرے احسان کا شکریہ ادا کرے۔ پہلے اس نے اپنے بھائی کو چھڑا کر مجھ کو صاف جواب دے دیا تھا، اب اس نے میرے ہاتھ سے اپنے خاوند کو چھڑوا لیا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر کیا کرنا تھا؟ دوسرے دن وقت 11 بجے کے لگ بھگ ہوگا۔ میرے گھر سے میرا نوکر آیا اور مجھ کو بتایا کہ وہ عورت جو رات کو آئی تھی پھر آئی ہے اور بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تھانے سے گھر چلا گیا۔ وہ کمرے میں میری چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو وہ اٹھی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میرے پاؤں پکڑے، پھر اٹھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے اور پھر میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کو پلنگ پر بٹھا دیا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ میں اس کے پاس پلنگ پر بیٹھوں، لیکن میں کرسی پر ہی بیٹھا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے بہت شرمندہ ہے اور اس کو بالکل امید نہیں تھی کہ میں اس کے خاوند کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اس کے صلے میں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چلی جائے۔ خدا کے لیے میرے دل کی بات سن لیں۔ اس نے میرے چہرے کے ادھر ادھر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر منت کی اور کہا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ میں نے اس کی زندگی کس طرح برباد کر دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو کچھ کہتی ہے وہ اس کو کہنے دو۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے محبت کی باتیں کرے گی۔ آپ کو یاد ہے میں خاوند سے روٹھ کر والدین کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، ممتاز نے کہا۔ وہ کوئی بہت بڑی ناراضگی نہیں تھی۔ جب قتل کا وہ کیس عدالت میں چل رہا تھا جس میں میرا بھائی ملزم تھا، انہی دنوں خاوند مجھ کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، لیکن قتل کے کیس کے ساتھ ہی مجھ کو اس کی باتیں بری لگنے لگیں اور میں نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 3-4 مرتبہ لڑائی جھگڑا ہوا تو اس نے ایک روز مجھ سے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم خوش کیوں نہیں رہتی؟ مجھ کو اس کے پوچھنے پر بھی غصہ آ گیا۔ 1 سال بعد حالت یہ ہو گئی کہ میرے اندر اس خاوند کی اور اس کے گھر کی نفرت پیدا ہو گئی۔ مجھ کو خود اپنے اوپر شک ہو گیا کہ کسی دشمن نے مجھ پر تعویذ کرا دیے ہیں۔ مجھ کو غصہ چڑھتا تھا تو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا تھا۔ میری ماں نے پوچھا تو اس کو میں نے بتایا کہ مجھ کو تو خود سمجھ نہیں آتی۔ پھر میں نے اپنے خاوند کے ساتھ سارے تعلق توڑ دیے۔ میرے باپ اور دونوں بھائیوں نے پتہ لگا لیا کہ سب قصور میرا ہے۔ انہوں نے میرے خاوند کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو، ہم تو اپنی بیٹی کی خاطر تمہیں اتنی زیادہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے مجھ کو طلاق دے دی۔ مجھ کو پھر بھی چین نہ آیا۔ پھر میرا نکاح اس خاوند کے ساتھ ہو گیا جس کا نام لطیف ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں سچ کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا، مگر آپ اس تھانے سے جا چکے تھے۔ لطیف کے ساتھ شادی ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی میرا سلوک وہی ہے جو میرا پہلے خاوند کے ساتھ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اسی وجہ سے مجھ کو ایک خاوند سے طلاق ملی ہے، اب اس سے بھی طلاق ملے گی۔ میں اپنا غصہ پی لیتی ہوں لیکن لطیف کے ساتھ میرا دل نہیں لگتا۔ اس کو آپ نے گرفتار کر لیا تو میں نے اس کو اس لیے رہائی دلا دی
کہ یہ میرا خاوند ہے۔ میرا دل کرتا تھا کہ ممتاز بولتی رہے اور میں سنتا رہوں، لیکن میں تھانے سے اٹھ کر آیا تھا، وہاں بہت کام تھے۔ میں نے ممتاز کو کہا کہ وہ بات ذرا جلدی ختم کرے کیونکہ مجھ کو کام ہے۔ میں خود جلدی میں ہوں، اس نے کہا۔ خاوند دکان پر ہے اور میں یہ کیس اپنے اوپر ڈال کر آئی ہوں۔ میں نے اصل بات یہ کرنی تھی کہ میری ماں نے ایک پہنچ والے بزرگ سے میرے لیے تعویذ لیے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ تم پر کوئی کالا اثر ہے۔ میں بھی اس کو کالا ہی اثر سمجھتی تھی، لیکن کل جب آپ کو 6 سال بعد دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کیسا اثر اور کیسا جادو تھا۔ یہ آپ تھے۔ میں نے آپ کو اپنے گاؤں میں محبت کا دھوکہ دے کر اپنے بھائی کو بری کرایا تھا، پھر آپ کو میں نے صاف جواب دے دیا تھا۔ جب آپ خاموشی سے وہاں سے آ گئے تو میرے دل اور دماغ کو کچھ ہو گیا۔ مجھ کو اپنا خاوند برا لگنے لگا اور وہ سب کچھ ہوا جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ دوسرے خاوند کو بھی میرے دل نے قبول نہیں کیا۔ کل آپ کو دیکھا تو مجھ کو سوچ آئی کہ میرا دل آپ کو چاہتا تھا، لیکن میں نہیں مانتی تھی۔ مجھ کو جو محبت آپ نے دی تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، میں سمجھ نہیں سکی۔ میرا سینہ جلتا رہا۔ یہ مجھ کو اس دھوکے کی سزا جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں ممتاز، میں نے کہا۔ آپ نے میرے خاوند کو رہا کر کے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس نے کہا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا اس خاوند سے بھی طلاق لے لو گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ طلاق نہیں دے گا اور میں بغیر نکاح کے تمہیں اس طرح نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا، اور نہ ہی میں تم کو کبھی کہوں گا کہ تم خاوند سے طلاق لے لو۔ ہمارا خاندان قاتلوں کا خاندان ہے، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں اپنے خاوند کو قتل کر دوں گی، زہر دے دوں یا کسی اور طریقے سے ختم کروں، آپ کی خاطر میں اسے قتل کر دوں گی، پھر آپ میرے ساتھ شادی کر لینا۔ میں آپ کی محبت کو اپنے دل میں چھپا نہیں سکتی۔ میرا دل یہی کہتا تھا کہ ممتاز کو اپنے گھر سے جانے نہ دوں اور باقی عمر اس کے ساتھ گزار دوں، لیکن اس کا خاوند زندہ تھا۔ میں نے ممتاز کو سمجھایا کہ ہمارے راستے الگ الگ ہیں، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس کو اجازت دوں کہ وہ کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرے۔ میں نے اس کو روک دیا اور اس کو کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس کو بہت مشکل سے اپنے گھر جانے پر آمادہ کیا۔ میں وہاں 2 سال رہا۔ اس عرصے میں وہ 3 مرتبہ میرے گھر آئی۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ وہ اپنے خاوند کو میری خاطر قتل کر دے گی۔ وہ روتی بھی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ اس نے اپنے خاوند کو قتل کیا تو میں اس کو گرفتار کر کے عمر قید دلا دوں گا۔ پھر میں ممتاز سے بہت دور چلا گیا اور دور دور ہی رہا۔ میں نے شادی نہ کی۔ ممتاز نے مجھ کو کہا تھا کہ میں نے یعنی میری محبت نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، لیکن اس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کروں۔ میں سوم و سلاد کا بہت پابند رہا، لیکن میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ممتاز کی محبت اور جدائی نے مجھ کو کسی کام کا نہ چھوڑا۔ پہلے میں اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، لیکن اب مجھ سے کوتاہیاں ہونے لگیں۔ ایک بار بے دھیانی میں ایسی غلطی ہو گئی کہ مجھ کو لائن حاضر کر دیا گیا۔ میں اتنا بددل ہوا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس وقت میری عمر 34 سال ہو چکی تھی۔ گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی، میں نے سروس میں تھوڑی سی اور خرید لی تھی۔ یہ 1947 کا زمانہ تھا، پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، لیکن یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان ضرور بنے گا۔ ہندوؤں نے اپنی زمینیں بہت سستی بیچنی شروع کر دی تھیں۔ میں نے ان سے بھی خاصی زمین لے لی۔ میری اکیلی جان تھی، میرے لیے یہ زمین بہت زیادہ تھی۔ پاکستان وجود میں آ گیا، بیٹیوں والے اب مجھ کو رشتے پیش کرنے لگے تھے، لیکن شادی کے نام سے مجھ کو چڑ ہو گئی تھی۔ میرے دماغ پر ممتاز سوار رہتی تھی۔ ممتاز سرحد پار کی رہنے والی تھی۔ مجھ کو آج تک معلوم نہیں کہ وہ ہندوستان سے زندہ آ گئی تھی یا نہیں۔ ہمارے گاؤں سے ہندو اور سکھ چلے گئے اور ان کی جگہ مہاجر آباد ہو گئے۔ پھر پاکستان کی عمر 3 سال ہو گئی۔ ایک روز ہمارے گاؤں کے 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو کہنے لگے کہ ایک مہاجر خاندان کی بیوہ ہے جس کا ایک بچہ ہے۔ بیوہ کی عمر 30 سال بتائی گئی۔ اس کا خاوند مشرقی پنجاب میں شہید ہو گیا تھا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ یہ خوبصورت عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی مہاجر شادی نہیں کرتا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ قتل عام کی قیامت میں
अपने लोगों से बिछड़ गई थी। वो 10-11 दिन बाद अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए पाकिस्तान में आ गई। यहाँ उसको अपनी बिरादरी और ख़ानदान के लोग मिल गए, मगर उसको कोई भी अपनी बीवी नहीं बनाता था। महाजिर कहते हैं कि 10-11 रोज़ सिखों के पास रही है, इसलिए दागदार है। मैंने शादी नहीं करनी थी, अब तो उम्र ढलने लगी थी, लेकिन इस बेवा की मुश्किल सुनी तो मैंने उसको अपने पास बुलाया। वो आ गई। वो बहुत रोती थी, कहती थी कि अपने सगे भी उससे नफरत करते हैं। उसने दूसरी बात ये बताई कि उसके साथ शादी कोई नहीं करता, लेकिन बीवी बनाने वाले कई हैं। उसने मुझको 4-5 नाम बता दिए। वो इस बेवा पर बुरी नज़र रखते थे। उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि मेरे खामिद ना बनो, मेरे इस बच्चे के बाप बन जाओ। मैंने दूसरे ही दिन उसके साथ निकाह पढ़ा लिया। वो सारी उम्र मुझे पीरो मुर्शिद समझती रही और 60 साल की उम्र में फौत हो गई।